الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 151 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جن کا تعلق اخلاقی حرمتوں سے یا اخلاقی فضائل سے ہے، یعنی اخلاقیات کے فضائل و رذائل کی ایک مختصر سی فہرست اس میں زیر بحث ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی سورہ نساء میں بھی اس طرح ان احکام کو بیان کیا ہے جیسے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اس کا جامع ترین بیان سورہ بنی اسرائیل میں ہے، چنانچہ میں نے میزان میں اخلاقیات کا باب جب لکھا ہے تو اس میں بنیاد اسی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں، اخلاقی اصول جن پر اس پوری دنیا کو قائم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہے کہ وہ اصلاً تو 6 ہی ہیں، یعنی عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ۔ اور اگر منفی پہلو سے دیکھیے تو وہ بھی بیان کر دیے ہیں، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ فواحش ہیں، منکرات ہیں اور بغی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہمارے ہاں جمعے کے خطبات کے لیے منتخب کی گئی ہے، اس میں یہی بیان ہوا ہے، لیکن جب آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو یہ احکام 10 کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، 10 احکام کی۔ وہی کم و بیش مختلف الفاظ میں یہاں بھی زیر بحث ہے۔ اس میں ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو فواحش ہیں، یعنی جنسی انحراف کی جو صورتیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس میں نے یہ عرض کیا کہ جو یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ ما ظاہرہ منہا و ما بطن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کی وہ 2 صورتیں زیر بحث ہیں جن کو قرآن مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے، یعنی ایک مصافحت ہے، قرآن مجید نے اس کی کسی خاص صورت پر اطلاق نہیں کیا۔ مصافحت کھلی بدکاری، یعنی جب یہ محسوس نہ کیا جائے کہ یہ کوئی چھپانے کا عمل ہے۔ اب یہ ہمارے معاشروں میں اور طرح سے ہوتا تھا، عرب کے معاشرے میں اس کی اور اقسام تھیں اور بہت سی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی نکاح کی بعض قسمیں ایسی سمجھی جاتی تھیں جن کے بدکاری ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اختیار کر لی گئی تھی۔ ایسی ہی کم و بیش صورتحال موجودہ معاشروں میں بھی ہے، یعنی اب اس میں نئی صورتیں شامل ہو رہی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی صورتوں پر اطلاق نہیں کیا، یعنی ایک بنیادی کیٹیگری بتا دی ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ کھلے تعلقات ہوں گے، کھلا معاملہ ہوگا، آپ کسی ایک فرد سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، کہیں کعبہ خانہ قائم کر رہے ہیں، کوئی اور جنسی انحراف کی صورت پیدا کر رہے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ چھپی آشنائیاں ہوں گی۔ تو چھپی آشنائی کی نوبت ہی اصل میں وہاں آتی ہے کہ جب معاشرہ قبول نہیں کرتا، آپ کا ماحول قبول نہیں کرتا، یا آپ کی اپنی دینی یا مذہبی یا اخلاقی شخصیت اس کا افشا موضوع نہیں سمجھتی، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہیں، خلوت کے گناہ اس ذیل کے زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز زیر بحث تھی کہ اس میں لا تقربو کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہنے پہ اکتفا نہیں کیا کہ یہ نہ کرو، وہ بھی کہا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جہاں جہاں بھی یہ احکام دیے ہیں وہاں خاص طور پر یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ جیسے مال یتیم کے بارے میں کہا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یعنی اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ کسی چیز کو بالکل ابتدا سے روکنے کا طریقہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس باب میں ایک حدیث میں بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اس کا شعور نہیں رکھتا لیکن آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، یعنی اس میں سب چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ یا تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے، یعنی آخری مرحلے میں کیا ہونا ہے۔ تو اس میں ابتدا ہی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اگر ابتدا ہی سے نہیں بچ سکا اور آخری مرحلے کی نوبت آ گئی اور پھر اللہ کے خوف سے الگ ہو گیا تو اللہ اس پہلے مرحلے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر معاملہ دوسرا ہوا،
برعکس صورتحال ہوئی تو وہ ابتدا سے دھر لیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس میں لا تقربو کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ وہ دائرہ نہیں ہے کہ جس میں انسان چراگاہ کے قریب جا کے منہ مارتا رہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ کیوں گریز کرنا چاہیے؟ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ایسی سب چیزیں جن میں آدمی کے ملوث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ مارا اور واپس آ گئے، بلکہ وہ ایڈکشن کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ان میں صحیح اصول یہی ہے۔ یعنی خواہ آپ دنیوی قانون بنائیں، جس دائرے میں دنیوی قانون بنانا جائز ہے، یا آپ مذہبی قانون بنائیں۔ مذہبی قانون میں اللہ اور بندہ زیر بحث ہوتا ہے، اور دنیوی قانون میں ریاست اور اس میں رہنے والے لوگ زیر بحث ہوتے ہیں۔ تو جو بھی بنائیں، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سد ذریعہ کا اصول اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی قریب نہیں جانے دینا۔ یہ جو آپ کے ٹریفک کے قوانین ہیں، یہ سب سد ذریعہ کے اصول پر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ آپ اگر گاڑی دائیں بائیں جدھر چاہیں گے چلائیں گے، آپ کسی لائن کی پیروی نہیں کریں گے، آپ موڑتے وقت کوئی انڈیکیٹر نہیں دیں گے، تو گاڑی تو چلتی رہے گی اس کے بعد بھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پہنچ جائیں اور کوئی حادثہ بھی نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس میں حادثے کا امکان ہے ہر وقت، تو اس لیے سد ذریعہ کے اصول پر قانون بنایا جاتا ہے، اور بہت پہلے سے آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ وہاں آپ یہ استدلال نہیں کرتے کہ میری مہارت کا ذرا مظاہرہ دیکھیے، میں تو گھر سے نکلوں گا اور سارے قوانین توڑتا ہوا بالکل خیر سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کسی دن آپ پہنچ کے بھی دکھا دیں، لیکن یہ قانون اس اصول پر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ایسی سب چیزیں جن کا تعلق اس سے ہے کہ یا تو اس میں انسان جائے گا تو اس کا شدید امکان ہے کہ کسی کے لیے خطرہ بن جائے گا، یا خود اپنے لیے خطرہ بن جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ہم سد ذریعہ کا اصول اختیار کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا تقربو، یعنی اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ اس سے رک جاؤ، یہ معاملہ نہ کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو لا تقربو کی تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو، یہ میں نے لکھا ہے اس میں، جو بدکاری کی محرک، یعنی جو بدکاری کی تحریک دینے والی ہوں، بدکاری کا رجحان پیدا کرنے والی ہوں، اس کی ترغیب دینے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہوں، ان باتوں سے بھی دور رہو۔ تو اب ایک دائرہ ہے وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما دی کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ بدکاری، فواحش کے قریب جانا۔ اور ایک اس لفظ کے نتیجے کے طور پر ہمیں ہدایت ملی کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ مجلسیں، وہ مقامات، وہ تعلقات، وہ معاشرتی ضابطے کہ جو اس کا محرک بن جاتے ہیں، جو ادھر لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں، تو ان میں ہمیں خود اپنے ضمیر پر پہرا بٹھانا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں جو ہمارے ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ حرام ہے۔ یعنی یہ کم و بیش وہی اسلوب ہے جو مائیں اختیار کرتی ہیں بچوں کو روکنے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے جھوٹ بولا زبان کالی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو حرام کہہ دیں یا اس طرح کہہ دیں۔ اللہ نے اگر روک دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے، یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ آگ ہے، ادھر جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ ہاتھ جلے گا، اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہر آدمی اپنے لحاظ سے یہ کوشش کرے گا، اپنے حالات کے لحاظ سے یہ کوشش کرے گا، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے یہ کوشش کرے گا۔ تو یہ کوشش کرنے کا پہرا خود اس شخص نے بٹھانا ہے۔ صرف توجہ یہ دلانی چاہیے کہ یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اس میں ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ نشے کی چیزوں کا ہے۔ تو میں نے اس کی مثال دی کہ وہاں پر بھی یہی اصول ہوگا کہ لا تقربو، قریب مت جاؤ۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہاں تو لا تقربو اختیار کیا، تو وہاں دیکھیے کیا کیا ہے۔ جب سوال بار بار کیا گیا تو رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یعنی اس سے اجتناب کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ مت اس میں استدلال کرو کہ تھوڑی سی جو پی لی ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہاں۔ تو یہ اصول جو ہے اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس سے آپ تمام مذہبی رویوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب وہ قانون بنا دیے جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن جاتے ہیں۔ نہیں، یہ اصول ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ایسی تمام برائیاں جن کی طرف رجحان رکھنے والے کام آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں، ان سے ہمیں خود بچنا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے۔
اور بچنے کا شعور پیدا کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے, اپنے آپ کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے, کیونکہ ادھر جانے کا نتیجہ بہرحال غلط نکل سکتا ہے. تاہم ان کے بارے میں کوئی قانونی طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا, نہ اختیار کرنا چاہیے. لوگوں کی تعلیم تربیتی کو موضوع بنانا چاہیے. یہاں ایک کنفیوژن ہے تھوڑی سی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سد ذریعہ کے وجہ سے تقربو کا لفظ بولا گیا ہے, اور آپ نے وہ حضرت جابر والی حدیث بھی ذکر کی کہ بھئی جو ہاتھ پاؤں چیزیں زنا کرتی ہیں والفظ یکذب اور یصدق, تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مبادیات ہیں یہ اٹ سیلف گناہ نہیں ہے. تو آدمی جو ہے نا وہ تاک جاگ کرتا رہے اور میک شور کرے کہ بھئی وہ تصدیق تکذیب تک نہ پہنچے, تو اس کے تو پھر گناہ معاف ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ, تو پھر تو براہ راست گناہ ہو گیا نا. یہ اصل میں اس کا اطلاق آپ نے کرنا ہے, یعنی کہاں پہ کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا قرآن مجید میں کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. اب آپ بس میں بیٹھنے لگے تو آپ نے کہا کہ بس میں سیٹ تو ایک ہی خالی ہے, اس میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, میں اگر پاس بیٹھا تو ابتدا ہو جانی ہے. تو یہ اطلاق تو آپ نے کیا نا, جو اس مثالیں آپ نے دی ہیں اس میں تو اصل میں ابتدا ہو گئی ہے, اس لیے ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لا تقربو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قریب جانے کا اقدام کریں گے تو گناہ شروع ہو جائے گا, گناہ شروع ہو جانا ہے. اسی لیے تو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس باب میں سد ذریعہ کی چیزیں اس لیے اہم ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دی ہے. یعنی یہ اب کسی فقیہ کا معاملہ نہیں رہا. اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قریب نہ جانے دو. اطلاقی چیزوں میں اختلاف ہوگا اور اپنے حالات کے لحاظ سے آدمی فیصلہ بھی کرے گا ان سب چیزوں کا. اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو جو بدکاری کی محرک, دور رہو. خدا نے کہا ہے دور رہو, تو آپ ظاہر ہے قریب جائیں گے تو گناہ تو ہوگا نا. جو بدکاری کی محرک, اس کی ترغیب دینے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہوں. استاذ امام لکھتے ہیں لا تقربو کا لفظ, لا تقربو کا مطلب ہے قریب نہ جاؤ کا لفظ ان برائیوں سے روکنے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے جن کا پرچھاواں بھی انسان کے لیے مہلک ہے. یعنی سایہ بھی پڑ جائے تو وہ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. یہ ان برائیوں کے بارے میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ کہا کہ لا تقربو مال الیتیم, یعنی آپ نے کوئی عذر پیدا کر کے یتیم کے مال کو کھانے کا کوئی بہانہ بنا لیا. اچھا ہو سکتا ہے اس وقت نیت بھی اچھی ہو, بہانہ نہ ہو, لیکن بہرحال اس میں بے احتیاطی لے جائے گی کہیں نہ کہیں, تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. انسان کے لیے مہلک ہے جو خود ہی نہیں بلکہ جن کے دوائی و محرکات بھی نہایت خطرناک ہیں. اب یہ بات ہے جو اصل میں لا تقربو کے اندر چھپی ہوئی ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ برائی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے, بلکہ وہ چیزیں جو اس برائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں, اس کے دوائی اور محرکات ہیں, وہ بھی بہت خطرناک ہیں, جو بہت دور سے انسانوں پر اپنی کمند پھینکتی ہے. یعنی قریب آپ چلے گئے, کو کام کر ڈالا, پھر تو وہ ایک جرم ہو ہی گیا, ہلاکت میں پڑ گئے. بہت دور سے انسانوں پر اپنی کمند پھینکتی ہیں. یعنی ان برائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ اس کی خوشبو بھی اگر سونگھ لیں گے تو اندیشہ ہے کہ کھینچ لے گی اپنی جانب, اور پھر اس طرح اس کو گرفتار کر لیتی ہیں کہ ان سے چھوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی وہ کمند آ پڑتی ہے, بہت دور سے آ پڑتی ہے, اور پھر قدم بقدم آپ اس کی طرف گھسٹتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان برائیوں کی نوعیت ایسی ہے. ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں آدمی کو کامیابی صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنی نگاہ, اپنی زبان, اپنے دل کی پوری حفاظت کرے. یعنی یہاں سے پہرا لگانا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کے پیغمبر نے بھی تاکید فرمائی. اپنی نگاہ, اپنی زبان, اپنے دل کی پوری حفاظت کرے, اور ہر اس رکھنے کو پوری ہوشیاری سے بند رکھے جس سے کوئی ترغیب اس کے اندر راہ پا سکتی ہو. یعنی وہ دروازے بند کر کے رکھنے چاہیے جہاں سے یہ تاک جھانک بھی کر سکتی ہوں, اور ہر ایسے مقام سے پرے رہے جہاں کوئی لغزش ہو سکتی ہے. یہ لا تقربو کا مطلب ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرو, اور اس کے لیے اسلوب یہ نہیں اختیار کیا کہ ارتکاب نہ کرو, یہ کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اس پر نگران رہنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے جہاں دوائی ہو, محرکات ہوں, جہاں پیدا ہونے کا امکان ہو, ان کے بارے میں بھی احتیاط کریں. اور یہ احتیاط کیسے کرنی ہے؟
اس کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ بتانا ضروری ہے، یہ بات کہ ہم اس کو متعین کر کے بتا دیں، نہیں، وہ بعض حالات میں قابل عمل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہر آدمی اپنے ماحول میں، اپنے حالات میں یہ فیصلے کرتا ہے۔ تو خواہ کھلے ہوں یا چھپے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہ کرو۔ جس طریقے سے وہاں یہ کہا تھا کہ اپنی اولاد کو اس اندیشے سے مت مارو کہ تم کھلاؤ گے کہاں سے، تو یہاں پر بھی یہ کہا کہ ناحق قتل نہ کرو۔ یہ ناحق قتل کرو کیا چیز ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ انسانی جان کو جو حرمت ہر مذہب اور ہر اخلاقی نظام میں ہمیشہ حاصل رہی ہے، یعنی دنیا میں جب بھی کبھی انسان نے بحیثیت انسان معاشرت کی شعوری ابتدا کی ہے تو اس میں یہ حرمت قائم رہی ہے کہ کسی انسان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی مذہبی تعلیمی سے ہے۔ مذہبی تعلیم سے مراد یعنی کسی پیغمبری نے آ کے بتایا ہے، بلکہ یہ عالمگیر اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ انسان نے جب بھی کبھی کوئی معاشرت قائم کی ہے تو ہمیشہ اس حرمت کو مانا ہے۔ اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ بعض استثناءات کی مثالیں دے کے اس کا ابطال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے استثناء تو کسی بھی بنیاد پر پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، وہ ہم آگے زیر بحث لائیں گے، لیکن یہ بات کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان متفق رہے ہیں۔ انسانی جان کو جو حرمت ہر مذہب اور ہر اخلاقی نظام میں ہمیشہ حاصل رہی، ہر مذہب اور ہر اخلاقی نظام، یعنی آپ مذاہب کے لحاظ سے دیکھیں تو مثلا مشرکانہ مذاہب کی بہت سی صورتیں اس وقت بر صغیر میں موجود ہیں، چین میں موجود ہیں، مشرق بعید کے ممالک میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بدھ مت بطور ایک فلسفیانہ تحریک کے مذہب کی صورت اختیار کر کے کروڑوں لوگوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ مسیحیت موجود ہے، یہودیت موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ سب کو اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو یہ بات ملے گی مذہبی سطح پر کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ اچھا، جو اخلاقی نظام بنائے گئے ہیں، خواہ وہ کنفیوشس نے بنایا ہو، خواہ وہ سقراط و افلاطون نے بنایا ہو، جتنے بھی اخلاقی نظام ہیں ان کے اندر بھی یہ بات اصول میں مانی گئی ہے اور انسانیت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ تو انسانی جان کو یہ حرمت ہر مذہب، ہر اخلاقی نظام میں ہمیشہ حاصل رہی ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں کوئی مذہبی حکم نہیں آ کے دے دیا، وہی بات کہی ہے جس کو تمام انسان ہمیشہ سے مانتے رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 32 میں صراحت ہے کہ کسی انسان کی جان دو ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے ناحق کی شرط کی وجہ یہ ہے، یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی جان لے لینے کو، انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، کوئی شخص بھی اس کے قریب نہ جائے، لیکن بعض صورتوں میں یہ جائز ہو جاتی ہے، یعنی حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں۔ یہ چونکہ بڑا نازک مسئلہ تھا، اس میں انسان افراط و تفریط سے کام لے سکتا تھا، اور انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ لیا گیا ہے۔ یعنی مختلف معاشروں کا آپ مطالعہ کریں، مختلف قوموں کا مطالعہ کریں، آپ بادشاہتوں کا مطالعہ کریں، اس میں قوانین بنائے گئے، ان قوانین کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو اس میں افراط تفریط نظر آئے گی۔ یعنی آج کل کے زمانے میں تفریط کا مزاج ہے، اس میں ایک زمانہ ایسا رہا جس میں افراط کا مزاج رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جا کے جو دنیا میں میوزیم قائم ہے، کیسے کیسے انسانی جانیں لی گئی ہیں، کن جرائم میں لی گئی ہیں، کس بے دردی سے لی گئی ہیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جب دوسری جانب جاتا ہے، انسانی طبیعت افتاد طبع ایسی ہے کہ یہ پینڈولم کی طرح اسی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ یعنی ایک رو میں بہہ گئے تو ایک انتہا، دوسری میں بہہ گئے تو دوسری انتہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ انسان اپنے تمدنی احوال اور اپنے غلط استدلال سے اس طرح کی افراط تفریط سے بچا رہے۔ تو ایک پہلو یہ ہوا کہ یہ بیان کر دیا کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، یہ حرمت ہر حال میں قائم رہنی چاہیے، اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی کسی شخص کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہ کہ کس صورت میں لی جا سکتی ہے، تو اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا۔ میں اس کا اقدام کروں، آپ اقدام کریں،
ریاست کی سطح پہ وہ اقدام کیا جائے، معاشرے فیصلہ کریں، اس کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ دو ہی صورتیں ہیں۔ صراحت ہے سورہ مائدہ کی آیت 32 میں کہ کسی انسان کی جان دو ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، ارشاد فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، تو پہلی صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو قتل کر دے، یعنی اس نے وہ جرم کر دیا جو اب اس کے خلاف ہو سکتا ہے، اس کی جان کی حرمت اصل میں اس کے اقدام نے ختم کی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت قائم تھی۔ دوسرے یہ کہ نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے وہ دوسروں کی جان و مال اور آبرو کے درپے ہو جائے، یعنی وہ نکل کھڑا ہو کہ مجھے تو اب لوگوں کی جانیں بھی لینی ہیں، آبروئیں بھی لوٹنی ہیں، مال بھی لوٹنے ہیں۔ تو یہ کس درجے میں ہو؟ ایک یہ ہے کہ کسی آدمی نے ایک گناہ کے درجے میں، جرم کے درجے میں یہ کام کر لیا، ایک یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو چیلنج کر کے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا، نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے اس کو دوسری جگہ او فسادن فی الارض سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی دوسری صورت کیا ہے کہ کسی شخص نے یہ فیصلہ کر لیا یا کسی گروہ نے یہ فیصلہ کر لیا، بعض اوقات قومیں تک یہ فیصلے کر لیتی ہیں، معاف کیجیے، کہ ہمیں اب دوسروں کو مارنا ہے، یعنی مارنا بجائے خود کسی گروہ یا جتھے کا مقصود بن جاتا ہے، جانیں لینی ہیں۔ اس کے مظاہرے ہم نے تاریخ میں بھی دیکھے اور اپنے سامنے بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ فساد فی الارض ہے قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق، اور سورہ مائدہ ہی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں انسانی جان نہ صرف یہ کہ لی جا سکتی ہے بلکہ یہ محض قتل کر دینے سے بھی آگے کا جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، یقتلوا اور یصلبوا، اس میں ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ اس طرح کا اقدام کرنے والے گروہوں اور جتھوں کو عبرت ہو کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ دوسرے یہ کہ نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے وہ دوسروں کی جان و مال اور آبرو کے درپے ہو جائے۔ قرآن میں اسے فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے، اس کے سوا یعنی ان دو صورتوں کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے، جو قرآن کی روح سے شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ دو صورتیں، یہ در حقیقت قرآن مجید کا وہ فریم ہوتا ہے۔ یعنی میرے ڈسکورس میں آپ جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی روایات ہوں، نقطہ نظر ہوں، فقہا کے اقوال ہوں، ماضی کی کوئی کہانی ہو، آپ نے الہامی صاحب میں کوئی چیز دیکھی ہو، قرآن ایک فریم ورک فراہم کر دیتا ہے آپ کو۔ قرآن مجید کا یہ اتنا بڑا کمال ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے انسانیت کے لیے کہ وہ ٹھیک بتا دیتا ہے کہ بس یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو اس نے قتل کے بارے میں یہ قاعدہ قائم کر دیا کہ یہ دو چیزیں ہیں جس میں آپ جان لے سکتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ آپ قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں، آپ کوئی ریاست کی سطح پر معاملہ طے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کوئی فقہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا یہ پہلی صورت ہے یا دوسری صورت ہے، یعنی اس کے تحت صورتیں آئیں گی، جتنی بھی ہوں گی وہ 10 ہو سکتی ہیں۔ مثلا فساد فی الارض کی جان مال آبرو کے خلاف یا اس کے درپے ہو جانے کی 50 صورتیں بیان کی جا سکتی ہیں، بس انہی صورتوں میں آپ یہ اقدام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ شرک یقینی طور پہ بہت بڑا جرم گناہ ہے، لیکن قتل اپنی واقعیت کے لحاظ سے زیادہ بڑا گناہ لگتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ قتل کیوں آیا، پہلے پہ شرک کیوں؟ انسان کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا آپ، خدا کی طرف سے دیکھیے، کائنات کا خالق، کائنات کو بنانے والا، کائنات کا بادشاہ، جھوٹ بول کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ فلاں اس میں ساجی ہے، تو یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ قتل بھی جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پروردگار نے انسان کو جو مہلت دی تھی وہ آپ نے لے لی پہلے، اور کیا چیز ہے۔ ایک ضمنی سوال یہ جو ہے آپ نے بتایا کہ اجتماعی صورت میں جو فساد پھیلاتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسفیمی جو ہے آج کل کے دور میں کچھ پاکستان جیسے ممالک میں وہ ایک اجتماعی فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ بے شک وہ غلط ہے، لیکن ایک اجتماعی لوگوں کے اس کے ساتھ ایموشنز جڑے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ کوئی بلاسفیمی جیسی بات کرتا ہے تو وہ اجتماعی جو ہے فساد کھلاتا ہے، تو اس پہ قتل کی سزا پھر تو درست ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اگر آپ مقامات میں جو اس موضوع پر میرا مضمون ہے اس کو پڑھیں تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ فساد بن سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر حال میں بن جاتا ہے۔ بن سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شرائط، کچھ حدود ایسے ہو سکتے ہیں کہ
کہ جس میں آپ اس طرح کے کسی اقدام کو بھی فساد سے تعبیر کریں. جیسے ابھی ایک واقعہ ہوا ہے ناروے میں، تو یہ فساد کا باعث بن سکتا ہے، لیکن یہ کب بنے گا؟ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ فساد تک پہنچانے کے لیے یا فساد قرار دینے کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے قانون میں. تو میں نے پھر اس کی پوری تفصیل کی ہے کہ ایسے بنے گا. یعنی یہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کہا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. ایک ایک چیز کو قانون کی سطح پر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس آخری جرم تک پہنچتا ہے. اس کی میں نے تحدید کر دی ہے، یعنی وہاں بتا دیا ہے کہ کیسے پہنچتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہ کرو. اللہ نے ہر جان کو حرام ٹھہرایا ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے یا لوگوں کی جان مال آبرو کے در پہ ہو جائے تو اس کے قریب نہ جاؤ. ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ سمجھ سے کام لو اور اپنی طرف سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے اصل ملت ابراہیمی کی طرف رجوع کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے تھے. یہ اصل میں اس کے سیاق سے بات نکل رہی ہے، یعنی جس طرح یہ آئی ہے بات تو گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ تم کن حرمتوں کے پیچھے پڑے ہو اور کن چیزوں کو اپنے توہمات کی وجہ سے حرام حلال قرار دے رہے ہو. اللہ یہ باتیں کہتا ہے تمہیں، یہ ہیں وہ باتیں جو غور کرنے کی ہیں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے یہ اس کے لیے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے. یہ جو حکم ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہی لا تقربو، قریب نہ جاؤ. یعنی یتیم کا مال ہوتا کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ قریب کے اعزاء اقربا کو سنبھالنا ہوتا ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے سنبھالنا ہے یا آپ نے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے یا ان کو کوئی شیلٹر فراہم کرنا ہے، جو کچھ بھی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کچھ جائیداد چھوڑ گیا، مال چھوڑ گیا، کاروبار پیچھے چھوڑ گیا. اب ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سے اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں. یعنی اب کون دیکھے گا اس سارے معاملے کو؟ کوئی کاروبار ہے اگر تو چلانا ہوگا نا اس کو، کوئی مال ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، محفوظ رکھنا ہوگا. اس میں پھر آدمی کچھ اقدامات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ لا تقربوا مال الیتیم، یعنی یتیم کے مال کے بارے میں یہ سمجھو کہ اگر اس کا ایک حبہ بھی تمہارے ہاں کہیں غلط طریقے سے چلا گیا تو یہ تم نے انگارہ اپنے لے لیا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن بچنے کی کوشش کرو کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ بھی نہ کرو. تو کچھ بھی نہ کرو کے نتیجے میں تو اس کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو کرنا بھی پڑتا ہے. بھئی فیکٹری ہے تو چلنی چاہیے، دکان ہے تو کچھ ہونا چاہیے اس کا. کریں گے تو آپ وہی کہ جو ممکن ہوگا، لیکن ممکنات میں بھی اس مال میں کچھ تصرف ہو جائے گا، کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو اس لیے فرمایا کہ الا باللتی ہے احسن، یعنی کرنا پڑے اگر کچھ تو اس طریقے سے کرو کہ جو اچھا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے. اور یہ تمہیں احتیاط کرنی ہے اس وقت تک. کب تک؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی اس عمر کو پہنچ جائے جہاں اپنے معاملات کو خود دیکھ سکے، خود سمجھ سکے. تو اس سارے عرصے میں یہ ذمہ داری ایسے ہی ادا کرنی ہے. تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس حکم کے الفاظ وہی ہیں جو اوپر فواحش سے روکنے کے لیے آئے ہیں، یعنی یتیم کی بہتری اور بہبود کے ارادے کے سوا اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ارادہ بھی یہی ہونا چاہیے، بہتری، بہبود. یاد رکھو کہ یتیم کے مال میں صرف وہی تصرف جائز ہے جو اس کی حفاظت اور نشو و نما کی غرض سے کیا جائے. یعنی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، کوئی اقدام کرنا ہے، خرچ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، تو مقصد حفاظت ہونی چاہیے، مال کی بڑھوتری ہونی چاہیے، اور اسی وقت تک کیا جائے جب تک یتیم سن رشد کو پہنچ کر اپنے مال کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو سکتا. بعد کے لیے بہانے نہ بنائیے، اور یہاں جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ اس احتیاط کے ساتھ کیجیے. یہ خاص طور پر ہدایت فرمائی. یہاں تو بالکل اجمال کے ساتھ ایک جملہ ہے
آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کے شروع میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، یعنی وہاں یہ بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا کیا اقدام ہیں تو لازماً کرنے چاہیے۔ یہ کیوں اتنا اہم معاملہ ہے؟ یہ اس لیے اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہ واحد موقع ہوتا ہے جہاں خدا کا بنایا ہوا نظام، یعنی ماں باپ نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اس نظام میں قدرت کے قانون ابتلا کے تحت خلل واقع ہوتا ہے۔ تو یہاں ذمہ داری اصل میں ان لوگوں پر آ جاتی ہے جن کے اندر وہ داعیات نہیں رکھے گئے جو بچوں کو پالنے اور حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ دین کا ایک بڑا پھر حکم بن جاتا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی کرنے کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اس وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔